اور بھائی اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہر الصبر و شہر البواسات، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اس میں صبر کی تربیت دی جا رہی ہے۔ کس طرح کہ کھانے کو دل چاہتا ہے، بھوک لگتی ہے، مگر اپنے آپ کو روک کر آدمی روک لیتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے روزہ فرض کیا ہے، میرا روزہ ہے، میں کھاؤں گا نہیں۔ پیاس لگ رہی ہے، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے اور گھر میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، لیکن کوئی مسلمان جس نے روزہ رکھا ہو وہ کبھی اپنی پیاس بجھانے کی خاطر وہ پانی نہیں پیے گا۔ کوئی اگر لاکھ روپے بھی اس کو دے کہ یہ لاکھ روپے لے لو اور پانی پی کر روزہ توڑ دو، کوئی مسلمان اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت، اس کی جلال، اس کی خشیت کی وجہ سے بندہ ان باتوں سے رک جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے صبر کی تربیت دینے کے لیے بنایا، شہر الصبر ہے۔ جب شہر الصبر ہے تو بھائی ہر غلط کام سے صبر، دل میں کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، کوئی گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو صبر کر کے اس کو روک لو، اپنے آپ کو روک لو، یہ صبر ہے۔ یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ چونکہ شہر الصبر ہے تو اگر تم سے کوئی لڑائی جھگڑا بھی کرے، گالم گلوچ کرنا چاہے تو تم اس کا جواب نہ دو، بلکہ کہہ دو کہ بھئی میرا تو روزہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی ہے کہ انصاف بہو احد، اگر کوئی شخص تم سے گالم گلوچ کرنے لگے، یعنی برا بھلا کہنے لگے اور تم سے لڑنے لگے، اور دوسری روایات میں جہل علیکم جاہل، کہ کوئی جہالت کا کام کرنے لگے۔ جہالت کا کام جو ہے نا عربی میں یوں تو لفظی جہالت میں ہر قسم کی نادانی آ جاتی ہے، لیکن عربی میں خاص طور سے لڑائی کرنے کو کہتے ہیں، کیونکہ لڑائی ہے جہالت کا کام۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو، صحیح علم دیا ہو، وہ لڑنے والا نہیں ہوتا۔ وہ اگر فرض کرو کسی سے کوئی حق تلفی بھی ہوئی ہے تو شریفانہ انداز میں اس سے بات کرتا ہے، شریفانہ انداز میں اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن لڑائی لڑنا اور اپنے آپے سے باہر ہو جانا، غصہ کرنا، یہ شریف آدمی کا کام نہیں ہوتا، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ اس واسطے کہتے لڑائی اور جہالت عربی زبان میں ایک ہی معنی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی تم سے لڑائی کرنے لگے تو تمہارا دل تو چاہے گا کہ بھئی جس طرح یہ مجھ پر گرم ہو رہا ہے میں بھی گرمی کا مظاہرہ کروں، میں اس سے زیادہ کروں، اس نے مجھے ایک بات کہی ہے میں اس کو 10 باتیں کہوں، اس نے مجھے ایک تانا دیا ہے میں اس کو 10 تانے دوں۔ دل تو چاہے گا، لیکن سمجھ لو کہ تمہارا روزہ ہے، اور یہ روزہ صبر کے مہینے میں رکھا گیا ہے۔ یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ تم اپنے آپ پر قابو پاؤ، اپنی ہر خواہش کو کے پیچھے نہ چل پڑو، ہر خواہش کے آگے اپنے ہتھیار نہ ڈال دو، بلکہ اپنے آپ کو قابو میں کرو، اپنے اوپر قابو پاؤ، اور غلط خواہشات، غلط ارادے جو تمہارے دل میں پیدا ہو رہے ہیں ان کو دبا کر
सब्र का मुजाहरा करो। ये शहर सब्र है, लड़ाई का नहीं, महीना नहीं। अब आप अंदाजा कीजिए लड़ाई का क्या मतलब यहां पर। ये तू तिकार, आपस में तू तिकार करना, इसको भी फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना है, मत करो रोजे के अंदर। कोई करे भी तो क्या दो भाई मैं नहीं करूंगा, मेरा तो रोजा है। हथियार डाल दो, नाक नीची कर दो। ये होता है ना कि अगर मैंने इसका जवाब न दिया तो मेरी नाक कट जाएगी। अरे नाक क्या कट जाएगी, नाक नीची कर दो, अल्लाह के खातिर कर दो, अल्लाह के भेजे हुए इस महीने के खातिर कर दो, रमजान के खातिर कर दो, रोजे की खातिर कर दो। अपने आप को ठंडा कर लो। मेरा तो रोजा है, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। जबानी लड़ाई के बारे में यह कहा जा रहा है। जब जबानी लड़ाई के बारे में यह कहा जा रहा है तो यह हाथापाई, एक दूसरे को मारना, तकलीफ पहुंचाना, इसका कितना बड़ा गुनाह होगा। और इससे भी आगे बढ़कर अल्लाह बचाए हथियार उठाकर दूसरे के ऊपर हमले करना। तो फरमाया कि मेरे बाद कहीं तुम ऐसा ना करना कि ला तख्त के एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयत फरमाई थी। और ये वसीयत फरमाकर आसमान की तरफ देखा और फरमाया अल्लाहुम्मा हल बल्लगतु, ऐ अल्लाह क्या मैंने तबलीग कर दी। अल्लाहुम्मा फशहद, ऐ अल्लाह आप गवाह रहिएगा कि मैंने अपनी वसीयत पूरी पहुंचा दी है इस उम्मत को। तो रमजान के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत को फरामोश करके, इस वसीयत को पल डालकर अपने लिए जहन्नम खरीद रहे हो, अपने कब्रों में अंगारे भर रहे हो, अपने आप को अल्लाह ताला के अजाब का मुबारक बना रहे हो। और इस अजाब की वजह से पूरी उम्मत अजाब में मुब्तला है, पूरी कौम अजाब में मुब्तला है। तो खुदा के लिए ये शहर सब्र है। इस शहर सब्र को, इस सब्र के महीने को अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में सर्फ करो। और दिल में जो गुनाह के जज्बात पैदा होते हैं उनको अपने काबू में करके अपने आप को अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद बनाओ। ये शहर सब्र है, ये सब्र का महीना है। अगर तुम्हारे जज्बात कभी मुश्ताइल भी हो जाए तो अल्लाह के लिए उनको ठंडा कर लो, अल्लाह के लिए अपने आप को दबा जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही पैगाम है। www.darsequran.com